السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ۔ اللہ رب العالمین کی تعریف اور اس کے پیارے نبی جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام کے بعد، آج کی تراویح کے اندر 28ویں پارے قد سمع اللہ کی تلاوت کی گئی ہے۔ 28ویں پارے کے اندر بھی ہم اور آپ کے لیے بہت سارے دروس اور اسباق ہیں، جس میں سے کچھ خاص انشاءاللہ آج کے درس میں بیان کیا جائے گا۔ 28ویں پارے سے ہم اور آپ کو جو پہلا پیغام اور سبق ملتا ہے وہ یہ کہ کانا پھونسی سے اجتناب کرنا چاہیے۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 8 میں اللہ نے فرمایا أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِينَ نُهُوا عَنِ النَّجْوَى ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا نُهُوا عَنْهُ وَيَتَنَاجَوْنَ بِالْإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَمَعْصِيَةِ الرَّسُولِ، یعنی کیا آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جن کو سرگوشیاں کرنے سے، چپکے چپکے کانا پھوسی کرنے سے منع کیا گیا، پھر جس کام سے ان کو منع کیا گیا وہ کام کر رہے ہیں، اور یہ تو گناہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں۔ اسلام کے اندر ہمیں سرگوشی کے، کانا پھوسی کے آداب بتائے گئے ہیں، جیسا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، صحیح مسلم کی روایت ہے، اذا کنتم ثلاثۃ فلا یتناجسنان دون الآخر، جب تم 3 لوگ ہو تو ایک کو چھوڑ کر کے 2 لوگ آپس میں کانا پھوسی نہ کریں، سرگوشی نہ کریں۔ اس کی وجہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فَإِنَّ ذَلِكَ يَحْزِنُهُ، اس کی وجہ سے وہ تیسرا شخص غمگین ہو جائے گا اور ٹینشن میں مبتلا ہو جائے گا کہ مجھ سے ایسی کون سی حرکت ہو گئی، مجھ سے ایسی کیا غلطی ہو گئی جو یہ لوگ مجھ سے چھپ کر کے باتیں کر رہے ہیں، مجھے اپنی گفتگو کے اندر شامل نہیں کر رہے ہیں، یا کہیں میرے بارے میں، کہیں میرے متعلق تو گفتگو نہیں ہو رہی ہے۔ اس طریقے سے آدمی بدگمانی میں بھی مبتلا ہو سکتا ہے۔ ہاں اگر 4 لوگ ہیں تو 2 لوگ آپس میں کانا پھوسی کر سکتے ہیں۔ 28ویں پارے سے ہم اور آپ کو یہ بھی پیغام اور سبق ملتا ہے کہ ہمیں مجلس کے آداب کا خیال رکھنا چاہیے۔ مجلس میں اگر کچھ لوگ بعد میں آئیں تو مجلس والوں کو چاہیے کہ ان کو جگہ دینے کی کوشش کریں اور سمٹ کر بیٹھیں تاکہ بعد میں آنے والوں کو جگہ مل سکے، اور اس طریقے سے نہ بیٹھیں کہ بعد میں آنے والوں کو کھڑا ہونا پڑے۔ ایسا کرنے سے اللہ تبارک و تعالی ہمارے مکان میں، ہمارے رزق میں، ہماری قبر میں اللہ رب العالمین کشادگی فرمائے گا۔ اللہ رب العالمین نے سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 میں فرمایا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم، یعنی جب تم سے کہا جائے کہ مجلسوں کے اندر کشادگی کرو تو کشادگی کرو، اللہ رب العالمین بھی تم کو کشادگی عطا فرمائے گا۔ یہاں دیکھیے، جب جگہ کشادہ کرنے پر اللہ رب العالمین نے کشادگی کا وعدہ کیا ہے، چاہے وہ مکان میں کشادگی ہو، چاہے وہ رزق میں کشادگی ہو، یا ہمارے قبر میں کشادگی ہو، تو ذرا سوچئے کہ اگر کوئی آدمی دنیا کے اندر کسی مسلمان کی پریشانی کو دور کرتا ہے، دنیا کے اندر کسی مسلمان کی ضرورت کو پوری کر دیتا ہے، تو اس کا کیا صلہ اور کیا بدلہ ہوگا، اور اللہ رب العالمین اس کو کتنا بڑا اجر و ثواب عطا فرمائے گا۔ اسی لیے ایک حدیث میں آتا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس نے کسی مسلمان کی تکلیف کو دنیا کے اندر، جس نے کسی مسلمان کی تکلیف کو دور کیا تو اللہ رب العالمین دنیا اور آخرت دونوں جگہ اس کی تکلیفوں کو، اس کی پریشانیوں کو دور فرمائیں گے۔ اسی طریقے سے 28ویں پارے سے ہم اور آپ کو یہ پیغام اور یہ سبق ملتا ہے، سارے مومن کتنے ہی عابد، عبادت گزار، داعی اور مبلغ بن جائیں،
لیکن علماء کے درجات کا وہ مقابلہ نہیں کر سکتے۔ سورہ مجادلہ کی آیت نمبر 11 میں اللہ نے فرمایا یرفع اللہ الذین آمنوا منکم والذین اوتوا العلم درجات، یعنی تم میں اللہ رب العالمین اہل ایمان کے اور اہل علم کے اللہ رب العالمین درجات کو بلند فرماتا ہے۔ اللہ رب العالمین دنیا میں ایسے لوگوں کو عزت دیتا ہے اور آخرت میں اللہ رب العالمین ان کے درجات کو بلند فرماتا ہے۔ جو اہل ایمان ہیں ان کے درجات اللہ رب العالمین غیر اہل ایمان پر بلند کرتا ہے، اور جو اہل علم ہیں اللہ رب العالمین ان کے درجات اہل ایمان کے اوپر بلند فرماتا ہے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم علم دین حاصل کریں، اپنے آپ کو دین کی تعلیم سے آراستہ اور پیراستہ کریں، اور اپنے بچوں کو بھی دین کا علم سکھائیں، اپنے بچوں کو بھی دین کا علم حاصل کرانے کی فکر ہونی چاہیے۔ 28ویں پارے سے ہم اور آپ کو یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ ایک مسلمان کے اندر ایثار کا جذبہ ہونا چاہیے، ایک مسلمان کے اندر ایثار کا جذبہ ہونا چاہیے۔ اور ایثار کہتے ہیں کہ دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت کے اوپر مقدم رکھنا، خود بھوکا رہ کر کے دوسروں کو کھانا کھلانا، خود پیاسا رہ کر کے دوسروں کو پانی پلانا، دوسروں کی ضرورت کو اپنی ضرورت کے اوپر مقدم رکھنا، یہ ایثار ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ حشر کی آیت نمبر 9 میں ایسے لوگوں کی اللہ نے تعریف کی ہے جن کے اندر ایثار پایا جاتا ہے، جو دوسروں کی ضرورتوں کو اپنی ضرورت پر مقدم رکھتے ہیں۔ اللہ نے فرمایا وَيُؤْثِرُونَ عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصَةٌ، یعنی دوسروں کی ضرورتوں کو اپنی ضرورت کے اوپر وہ مقدم رکھتے ہیں، دوسروں کو فوقیت دیتے ہیں اگرچہ وہ اس کے ضرورت مند ہوتے ہیں۔ بھوک لگی ہے لیکن دوسرے کو کھانا کھلا دیتے ہیں، پیاس لگی ہے لیکن دوسروں کو پانی پلا دیتے ہیں، اپنے گھر کے اندر ضرورتیں ہیں لیکن دوسروں کے گھروں کی ضرورتوں کو پوری کرنے کی تگودو اور محنت کرتے ہیں، اپنی خواہشات کو قربان کر دیتے ہیں۔ تو اللہ رب العالمین نے ایسے لوگوں کو کی تعریف کی ہے، اور اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو پسند کرتا ہے جن کے اندر ایثار پایا جاتا ہے۔ لہٰذا ہمیں بھی چاہیے کہ ہم بھی آپس میں ایثار اور قربانی کا جذبہ اپنے اندر پیدا کریں۔ 28ویں پارے سے ہم اور آپ کو یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ کامیابی چاہتے ہیں تو ہمیں اپنے نفس کو بخیلی سے بچانا ہوگا۔ اگر ہم کامیابی چاہتے ہیں تو اپنے نفس کو بخیلی سے بچانا ہوگا۔ سورہ حشر کی آیت نمبر 9 میں اللہ نے فرمایا وَمَن يُوقَ شُحَّ نَفْسِهِ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ، یعنی جس نے اپنے نفس کو بخیلی سے بچا لیا، جس نے اپنے نفس کو بخل سے بخیلی سے بچا لیا تو وہی لوگ کامیاب ہیں۔ اور صحیح مسلم کی ایک حدیث ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں شح سے بچو۔ ایک ہوتا ہے بخیلی، بخیلی کہ آدمی کسی کو کچھ نہ دے، اور شح میں ہوتا ہے لالچ۔ ایک تو آدمی کسی کو کچھ دیتا نہیں، منع کرتا ہے، اور دوسرا شح اس کے اندر ہوتا ہے، یعنی لالچ، لالچ بھی ہو اور بخیلی بھی ہو تو یہ چیز انسان کے لیے تباہی کا ذریعہ ہوتی ہے۔ اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ لوگوں شح سے بچو، یعنی حرص سے بچو، نفس کو، اپنے نفس کو حرص سے بچاؤ، کیونکہ تم سے پہلے کے لوگ جو ہلاک اور برباد ہوئے اسی شح کی وجہ سے ہی ہوئے ہیں۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ اپنے نفس کو حرص اور لالچ سے بچا کے رکھیں۔ 28ویں پارے سے ہمارا آپ کو یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ لوگوں کو صحیح راستے سے بھٹکانے والا، صحیح راستے سے لوگوں کو دور کرنے والا یہ کبھی مصیبت میں ساتھ نہیں دیتا ہے۔ ایک آدمی جو کسی کو صحیح راستے سے بھٹکا دیتا ہے وہ کبھی جو ہے مصیبت میں کام نہیں آتا ہے۔ تو بہکانے والا کبھی مصیبت میں ساتھ نہیں دیتا ہے۔ یہ 28ویں پارے سے ہم کو معلوم ہوا۔ سورہ حشر کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا کہ کمثل الشیطان، یہ منافقوں کی مثال جو ہے یہ شیطان کی طرح ہے۔ اذ قال للانسان اکفر، جب شیطان نے انسان سے کہا کہ کافر ہو جا، انسان نے کفر کر لیا، کافر ہو گیا۔ فلما کفر، اور جب وہ کافر ہو گیا تو شیطان دیکھیے کیا کہتا ہے، انی بریء منک، میں تم سے میرا کوئی واسطہ نہیں، میں تم سے بیزار ہوں۔ انی بریء منک انی اخاف اللہ، میں اللہ سے کچھ ڈرتا ہوں۔
تو شیطان کا یہ شیوا ہوتا ہے کہ لوگوں کو صحیح راستے سے بھٹکانا، اور صحیح راستے سے جب شیطان انسان کو بھٹکا دیتا ہے تو پھر اس کا ساتھ گمراہی میں اس کو ڈال کر کے اس کا ساتھ چھوڑ دیتا ہے۔ لہٰذا ہمیں چاہیے کہ شیطانی صفت لوگوں سے بھی دور رہیں جو ہمیں صحیح راستے سے بھٹکا کر کے، ہمیں گمراہی میں ڈال کر کے، اور پھر جو ہے ہمیں بیار و مددگار چھوڑ کر کے اور مصیبتوں میں ہمیں ڈال کر کے وہ کنارہ کشی اختیار کر لیتے ہیں۔ ایسے لوگ ہمارے دوست نہیں ہو سکتے، ایسے لوگوں سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ اسی طریقے سے 28ویں پارے سے ہم اور آپ کو یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ ہمیشہ ہمیں اپنے نفس کا محاسبہ کرنا چاہیے، اپنے نفس کا احتساب کرنا چاہیے، اور ہر حال میں اللہ رب العالمین سے ڈرتے رہنا چاہیے، اور ہمارے اندر آخرت کی فکر ہو، آخرت کے لیے ہم تیاری کریں، نیک اعمال کریں، گناہوں سے دور رہیں، روزانہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہیں کہ آج میں نے کون سی نیکی کی، آج میں نے کون سی برائی کو ترک کیا، آج میں کتنا اللہ کے قریب ہوا، آج کتنا میں شیطان سے دور ہوا، آج میں کتنا جنت کے قریب ہوا، آج میں کتنا دوزخ سے قریب ہوا۔ ہمیں روزانہ اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ نے سورہ حشر کی آیت نمبر 18 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے لوگو جو ایمان لائے ہو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما قدمت لغد، اور ہر نفس کو چاہیے، ہر انسان کو چاہیے کہ وہ غور کرے، دیکھے کہ اس نے کل کے لیے کیا تیاری کر رکھی ہے۔ تو ہمیں چاہیے کہ ہم اپنے اندر آخرت کی فکر پیدا کریں، اپنے نفس کا محاسبہ کرتے رہیں۔ اسی طریقے سے 28ویں پارے سے ہم اور آپ کو یہ پیغام اور یہ سبق ملتا ہے کہ قیامت کے دن انسان کے کام صرف اس کے نیک اعمال آئیں گے، انسان کے کام اس کا تقوی آئے گا، انسان کے کام اس کی دینداری آئے گی، انسان کے کام اس کا صحیح عقیدہ کام آئے گا، اور اس کے علاوہ کوئی بھی چیز ہمارے کام نہیں آئے گی۔ تمام سہارے وہاں ٹوٹ جائیں گے، کوئی کسی کا ساتھ دینے والا نہ ہوگا۔ سورہ ممتحنہ کی آیت نمبر 3 میں اللہ نے فرمایا، لن ينفعكم ارحامكم لن ينفعكم ارحامكم ولا اولادكم يوم القیامہ يفصل بینکم۔ قیامت کے دن یہ تمہارے کام، یہ تمہاری رشتہ داریاں کام نہیں آئیں گی، تمہاری رشتہ داریاں قیامت کے دن کام نہیں آئیں گی، تمہارے اولاد یہ کام نہیں آئیں گے۔ اللہ رب العالمین تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا۔ فیصلہ کا مطلب یہ ہے کہ وہ ایک دوسرے کو دیکھ کر کے بھاگیں گے، کوئی کسی کا ساتھ نہیں دے گا، وہاں نفسی نفسی کا عالم ہوگا۔ وہاں پر اگر کوئی چیز کام آئے گی تو ہمارے نیک اعمال قائم آئیں گے۔ اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم نیک اعمال کی طرف توجہ دیں اور اپنے آخرت کو بنانے اور سنوارنے کی کوشش کریں کہ قیامت کے دن جب سارے سہارے ٹوٹ جائیں تو ہمارا یہی نیک اعمال ہمارے کام آئے، اور ہمیں قیامت کی سختیوں سے اور پریشانیوں سے اور وہاں کے عذاب سے ہمیں محفوظ رکھ سکے۔ اسی طریقے سے 28ویں پارے سے ہمارا آپ کو یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ ایک مومن کو چاہیے کہ وہ کہنے کے مطابق عمل کرے، بڑے بڑے دعوے نہ کرے، بلکہ عمل کا جذبہ اس کے اندر پایا جاتا ہو۔ یہ منافق کی علامت ہے، یہ منافق کی نشانی ہے کہ آدمی باتیں تو بڑی بڑی کرے لیکن عملی میدان میں وہ کوڑا ہو۔ اسی لیے کہا جاتا ہے کہ ایکشن اسپیک لاؤڈر، یعنی عمل کی آواز جو ہوتی ہے وہ بلند ہوتی ہے۔ آپ جو کام کر کے لوگوں کو بتائیں گے تو لوگ بھی آپ کی باتوں پر عمل کریں گے۔ اگر ہمارے اندر بدعملی ہوگی، ہم کہیں کچھ کریں کچھ، تو ہماری باتوں کا لوگوں کے اوپر اثر نہیں ہوگا، اور ایسے لوگوں سے اللہ رب العالمین بھی ناراض ہوتا ہے۔ لہٰذا ہماری کہنی اور کرنی میں جو ہے یکسانیت ہونی چاہیے، ایسا نہ ہو کہ ہماری کہنی اور کرنی میں فرق ہو۔ اللہ رب العالمین سورہ صف کی آیت نمبر 2 میں فرماتا ہے، یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لم تقولون ما لا تفعلون، تم ایسی باتیں کیوں کہتے ہو جس کے اوپر عمل نہیں کرتے۔ یہ اللہ رب العالمین کو بہت زیادہ ناپسند ہے کہ تم ایسی باتیں کہو جس کے اوپر خود تم عمل نہ کرو۔ تو ہم چاہے گھر میں ہوں یا باہر ہوں، اگر ہم کسی کو کوئی نصیحت کرتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ پہلے ہم خود اس کے اوپر عمل کریں۔ اگر ہم کسی کو کوئی برائی سے روکتے ہیں تو ہمارے لیے ضروری ہے کہ پہلے خود ہم اس برائی سے رکیں، تاکہ لوگ ہمارے اس پاکیزہ اصول کو دیکھ کر کے اور ہماری باتوں کے اوپر وہ عمل کریں۔
تو ہمیں چاہیے کہ ہم جو ہے اپنی کہنی اور کرنی میں جو ہے یکسانیت جو ہے پیدا کریں۔ اسلام کے اندر قوالی کی ضرورت نہیں ہے بلکہ فعالی کی ضرورت ہے۔ آج مسلمان قوال ہو گئے ہیں، ہر کوئی کہہ رہا ہے، واٹس ایپ پہ جاؤ تو ہر کوئی جو ہے مفتی بنا پھر رہا ہے، ہر کوئی واٹس ایپ کا فیس بک کا مومن بنا پھر رہا ہے، لیکن عملی میدان میں ہم کورے ہیں۔ دین کی باتیں ہم بہت شیئر کرتے ہیں، صبح سے شام تک سونے تک دین کی باتیں لکھتے رہتے ہیں، ایک دوسرے کو بھیجتے رہتے ہیں، اسٹوری اور واٹس ایپ میں اسٹیٹس لگاتے رہتے ہیں، لیکن جب عمل کی بات آتی ہے تو عملی میدان میں ہم کورے نظر آتے ہیں۔ کبر مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون، اللہ کو یہ بات بہت ناپسند ہے کہ تم ایسی باتیں کہو جس کے اوپر عمل نہ کرو۔ اسی طریقے سے 28ویں پارے سے ہم اور آپ کو یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ ایک مسلمان کو چاہیے کہ وہ اپنی عبادتوں کے اندر شوق پیدا کرے، خود کو اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے فارغ کر لے۔ عبادت کا وقت ہو جائے، عبادت کا ٹائم ہو جائے، سارے کام دھام چھوڑ دے اور پہلی فرصت میں اللہ کی عبادت کرے، اور بعد میں دوسرے کام جو ہے وہ انجام دے، پہلے اللہ کی عبادت کرے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ جمعہ کی آیت نمبر 9 میں فرمایا، یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعہ فاسعوا الی ذکر اللہ، جب تم کو جمعہ کی نماز کے لیے آواز دی جائے، بلایا جائے، تو فوراً اللہ رب العالمین کے ذکر کی طرف دوڑو۔ وذروا البیع، خرید و فروخت، تجارت سب کچھ چھوڑ دو، کام دھام چھوڑ دو۔ ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ فاذا قضیت الصلاۃ، ہاں جب نماز ختم ہو جائے تو اللہ فرماتا ہے فانتشروا فی الارض، اب زمین میں پھیل جاؤ، کام دھام میں لگے رہو۔ وابتغوا من فضل اللہ، اور اللہ کا فضل تلاش کرو۔ تو معلوم ہوا کہ کام جب عبادت کا وقت ہو جائے، جب عبادت کا وقت ہو جائے تو ہمیں سارے کام دھام چھوڑ دینا چاہیے۔ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں پوچھا گیا کہ گھر میں ہوتے تھے تو کیا کرتے تھے، تو کہنے لگی کہ جب گھر میں ہوتے تھے تو گھر والوں کی خدمت میں لگے رہتے، ان کے کاموں میں ہاتھ بٹاتے۔ فَإِذَا حَضَرَتِ الصَّلَاةُ خَرَجَ إِلَى الصَّلَاةِ، اور جب نماز کا وقت ہو جاتا تو فوراً اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نکل جایا کرتے تھے، نماز کے لیے بالکل تاخیر نہیں کرتے تھے۔ کسی نے کہا کہ نماز سے مت کہو کہ مجھے کام ہے، کام سے کہو کہ وقت نماز ہے۔ تو جب نماز کا وقت ہو جائے تو فوراً تمام جو ہے مصروفیات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے ہمیں پہلی فرصت میں اللہ رب العالمین کی عبادت کرنی چاہیے۔ اسی طرح 28ویں پارے سے ہم اور آپ کو یہ پیغام ملتا ہے کہ منافق کی ایک علامت و نشانی یہ ہے کہ وہ ہر بات میں قسم کا سہارا لیتا ہے، لوگوں کو اپنی بات سے قائل کرانے کے لیے جھوٹی قسموں کا سہارا لیتا ہے۔ تو ایسا آدمی منافق۔ سورہ منافقون آیت نمبر 2 میں اللہ نے فرمایا اتخذوا ایمانہم جنتاً، یہ لوگ جو ہیں اپنے قسموں کو انہوں نے ڈھال بنا رکھا ہے، لوگوں کو قائل کرانے کے لیے جھوٹی قسموں کا یہ سہارا لیتے ہیں تاکہ لوگ ان کے جھانسے میں آ جائیں اور ان کی باتوں میں آ جائیں۔ تو جو آدمی جھوٹ بول کر کے لوگوں کو اپنی طرف مائل کرتا ہے اور جھوٹ بول کر کے ان کو جھانسے میں رکھتا ہے، دھوکے میں رکھتا ہے، ایسا آدمی منافق ہے۔ اسی طرح 28ویں پارے سے ہم اور آپ کو یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر کے دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، کیونکہ ہر انسان مومن نہیں ہوتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورہ منافقون کی آیت نمبر 6 میں فرمایا وَإِذَا رَأَيْتَهُمْ تُعْجِبُكَ أَجْسَامُهُمْ، جب آپ ان کو دیکھیں گے تو ان کے جسم آپ کو اچھے لگیں گے، جب آپ ان کو دیکھیں گے تو ان کے جسم آپ کو اچھے معلوم ہوں گے۔ ہم العدو فاحذروہم، ان سے بچ کے رہو۔ تو معلوم ہوا کسی کی ظاہری حالت کو دیکھ کر کے ہمیں دھوکہ نہیں کھانا چاہیے، بلکہ ایسے لوگوں سے ہمیں ہوشیار رہنا چاہیے۔ اسی طرح 28ویں پارے سے ہم اور آپ کو یہ بھی معلوم ہوا کہ مال و دولت کی محبت یہ اللہ رب العالمین کے احکام پر غالب نہیں ہونی چاہیے، بلکہ مال و دولت کی محبت میں پڑھ کر کے کبھی بھی ہم اللہ رب العالمین کی عبادت اور اس کی اطاعت سے غافل نہ ہوں۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا لا تلہکم اموالکم یا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تلہکم اموالکم واولادکم عن ذکر اللہ، یہ تمہارے مال اور تمہارے اولاد یہ تمہیں اللہ رب العالمین کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ تو کبھی بھی مال اولاد کی محبت میں پڑھ کر کے ہمیں اللہ رب العالمین کے ذکر سے، نماز سے، دین سے ہمیں کبھی بھی غافل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ ہمیشہ جو ہے
ہمیں اللہ رب العالمین کے احکام کی تابعداری کرنی چاہیے اور اپنے دین کے اوپر ثابت قدم رہنا چاہیے۔ دنیا کے چکر میں پڑ کر کے ہمیں آخرت سے، اللہ سے، اپنی موت سے غافل نہیں ہونی چاہیے۔ 28ویں پارے سے ہم اور آپ کو یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ موت آنے سے پہلے ہمیں نیک عمل کر لینا چاہیے، کیونکہ موت کے بعد ہمیں نیک عمل کرنے کا موقع نہیں ملے گا۔ اللہ نے فرمایا وَأَنفِقُوا مِمَّا رَزَقْنَاكُم مِّن قَبْلِ أَن يَأْتِيَ أَحَدَكُمُ الْمَوْتُ، یعنی موت آنے سے پہلے جو کچھ ہم نے تم کو دیا ہے وہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اس سے پہلے کہ موت آئے۔ اور جب انسان کی روح قبض کر لی جائے تو وہ کہے لولا اخرتنی، کیوں نہیں جو ہے مجھے مہلت دی گئی تو میں صدقہ و خیرات کرتا اور میں نیکوکاروں میں سے بن جاتا۔ تو اس وقت موقع نہیں ملے گا، لہٰذا ابھی بھی اللہ نے ہمیں موقع دیا، اللہ نے ہمیں مال دیا ہے تو اپنے مال کو اللہ کے راہ میں خرچ کریں۔ اللہ نے ہمیں صحت و تندرستی دی ہے تو اس کو اللہ رب العالمین کی عبادت میں جو ہے صرف کریں۔ اللہ نے ہمیں زندگی بخشی ہے، زندگی کو غنیمت جانتے ہوئے اللہ رب العالمین کی عبادت میں ہمیں اس کو صرف کرنا چاہیے۔ اسی طریقے سے 28ویں پارے سے ہم اور آپ کو یہ بھی پیغام ملتا ہے کہ ہمارے اوپر جو بھی مصیبت، ہمارے اوپر جو بھی پریشانی آتی ہے وہ تقدیر میں لکھی جا چکی ہے، وہ اللہ رب العالمین کا فیصلہ ہوتا ہے۔ اس کے اللہ رب العالمین کے فیصلے کو ہمیں قبول کر لینا چاہیے اور اللہ رب العالمین کے فیصلے کے اوپر ہمیں راضی ہونا چاہیے۔ اللہ نے فرمایا سورہ تغابن کی آیت نمبر 11 میں ما اصاب من مصیبت فباذن اللہ، تمہارے اوپر جو بھی مصیبت اور پریشانی آتی ہے وہ اللہ کے حکم سے آتی ہے، وہ تقدیر کا حصہ ہوتی ہیں، لہٰذا اللہ کے فیصلے کے اوپر راضی ہونا چاہیے اور کبھی بھی زبان کے اوپر شکوے اور شکایتیں نہ لائیں، کبھی بھی اپنی تقدیر کو نہ کوسیں۔ اسی طرح 28ویں پارے سے ہم اور آپ کو ایک پیغام یہ بھی ملتا ہے کہ ہمیں حسب طاقت، حسب استطاعت اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنا چاہیے۔ تغابن کے اندر فرمایا فَاتَّقُوا اللَّهَ مَا اسْتَطَعْتُمْ، اپنی طاقت کے مطابق اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرتے رہو۔ اسی طرح 28ویں پارے سے ہم اور آپ کو جو آخری پیغام ملتا ہے وہ یہ کہ ہمیں اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی بھی اصلاح کرنی چاہیے اور ان کی تعلیم و تربیت کی ہمیں فکر کرنی چاہیے۔ سورہ تحریم کی آیت نمبر 6 میں اللہ نے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، قوا انفسکم واہلیکم نارا، اپنے آپ کو اور اپنے گھر والوں کو جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ اور یہ اسی وقت ہو سکتا ہے جب ہم خود برائیوں سے بچیں، جو خود ہم نیک اور دیندار ہوں اور اپنے اہل و عیال کو تعلیم دیں دین کی باتوں کی، تلقین کریں ان کو اعمال صالحہ کی اور تاکید کریں ان کو معاصی اور جرائم سے باز رہنے کی۔ علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بیان فرماتے ہیں کہ مطلب یہ ہے کہ تم اپنے گھر والوں کو دین سکھاؤ اور ان کو ادب، تمیز اور طریقہ سکھاؤ، کیونکہ قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ تم سے پوچھے گا ماذا علمتہ وماذا ادبتہ، یعنی تم نے اپنے گھر والوں کو کیا تعلیم دیا اور ان کو کیا تمیز، طریقہ اور ادب سکھایا۔ اس کے بارے میں اللہ رب العالمین ہم اور آپ سے سوال کرے گا، ہم اور آپ سے پوچھے گا۔ اس لیے اپنی ذمہ داریوں کو سمجھتے ہوئے ہمیں چاہیے کہ ہم اپنی اصلاح کے ساتھ ساتھ اپنے گھر والوں کی اصلاح کی فکر کریں اور ان کو بھی جہنم سے بچانے کی کوشش کریں۔ تو یہ 28ویں پارے سے کچھ پیغام تھے جو ہم اور آپ کو معلوم ہوئے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہمیں ان باتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔